فتویٰ آن لائن کے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ جب سورج کو گرہن لگتا ہے تو نماز کسوف ادا کی جاتی ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس دن آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو سورج کو گرہن لگا۔ لوگوں نے کہا کہ ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات کی وجہ سے سورج کو گرہن لگا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، کسی کے مرنے جینے سے ان کو گرہن نہیں لگتا، پس جب تم ان نشانیوں کو دیکھو تو نماز پڑھو۔ مسلم اور بخاری شریف میں ہے، سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان دونوں کے ذریعے سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، اور یقینی بات ہے کہ یہ دونوں کسی شخص کی موت پر گرہن نہیں ہوتے۔ چنانچہ جب بھی تم ان میں سے کسی کو گرہن لگتا ہوا دیکھو تو اتنی لمبی نماز پڑھو اور اللہ سے دعا کرو یہاں تک کہ تم اپنی معتدل حالت میں آ جاؤ۔ اسی طرح ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ ایک بار سورج گرہن ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر کھڑے ہوئے کہ کہیں قیامت نہ قائم ہو گئی ہو۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح جا رہے تھے کہ آپ کی چادر کا ایک کونا زمین سے لگتا ہوا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور خوب لمبے قیام، رکوع اور سجدے کے ساتھ نماز پڑھائی۔ کہتے ہیں میں نے اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی لمبی نماز پڑھاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ محترم ناظرین، جو رب سورج اور چاند کو روشنی دے سکتا ہے وہ ان سے روشنی لے بھی سکتا ہے۔ نماز کسوف کا طریقہ جاننے سے پہلے یہ ضرور جان لے کہ اگر حاضرین مجلس میں جامع مسجد کا امام موجود ہو تو سورج گرہن کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، اور اس نماز کے لیے اذان اور اقامت نہیں ہے۔ اگر لوگوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے جمع کرنا مقصود ہو تو اعلان کر دیا جائے۔ نیز اس نماز میں سورہ بقرہ یا اس جیسی بڑی صورتیں پڑھنا یعنی طویل قرات اور لمبے لمبے رکوع اور سجدے کرنا مسنون ہے، اور اس نماز میں قرات آہستہ آواز سے کی جائے گی۔ نماز کے بعد امام دعا میں مصروف ہو جائے اور سب مقتدی آمین کہیں یہاں تک کہ سورج گرہن ختم ہو جائے۔ ہاں، اگر ایسی حالت میں سورج غروب ہو جائے یا کسی نماز کا وقت ہو جائے تو دعا ختم کر کے وقتی فرض نماز میں مشغول ہو جانا چاہیے۔ اسی طرح مکروہ اوقات میں سورج گرہن ہو جائے تو یہ نماز نہیں پڑھی جائے گی بلکہ صرف دعا کی جائے گی۔ نماز کسوف یعنی سورج گرہن کی نماز ادا کرنے کا طریقہ۔ سب سے پہلے نیت کریں گے، میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز نفل کسوف شمس کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے رخ میرا قبلہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت جو آپ کو زبانی یاد ہو پڑھ لیں گے۔ اگر آپ حافظ قرآن ہیں تو لمبی قرات کریں، اور اگر حافظ قرآن نہیں ہیں تو جو بھی سورت آپ کو یاد ہے وہ پڑھ لیں۔ پھر لمبا رکوع کریں، پھر رکوع سے سر اٹھا کر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہیں۔ رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد سجدے میں نہیں جائیں گے بلکہ ہاتھ باندھ کر پھر دوبارہ سے سورہ فاتحہ کے ساتھ کسی دوسری سورت کو ملا کر لمبی قرات کریں، تاہم اب کی بار قرات پہلے سے قدرے کم ہوگی۔ پھر دوسری بار لمبا رکوع کریں لیکن یہ پہلے رکوع سے قدرے کم لمبا ہوگا۔ رکوع سے سر اٹھائیں اور سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہیں اور پھر کافی دیر تک کھڑا رہیں۔ پھر 2 لمبے لمبے سجدے کریں اور اسی طرح دونوں سجدوں کے درمیان بھی کافی دیر تک بیٹھے رہیں یعنی جلسہ کریں۔ پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں اور بالکل پہلی رکعت کی طرح دوسری رکعت بھی ادا کریں، لیکن دوسری رکعت کا ہر عمل پہلی رکعت کے اعمال سے قدرے چھوٹا ہوگا۔ پھر اس کے بعد تشہد بیٹھیں اور آخر میں سلام پھیر دیں۔ سلام پھیرنے کے بعد ذکر اذکار کریں اور اللہ رب العزت کی ذات سے معافیاں مانگیں۔ محترم ناظرین، اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اسے ضرور لائک کریں، ہمارے چینل فتویٰ آن لائن کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے فتویٰ آن لائن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔